بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر کی ہندوستان میں حکومت تھی، ابراہیم خان نامی ایک شخص کو بنارس کا کوتوال مقرر کیا گیا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت عیاش اور ظالم شخص تھا۔ اس کی ہولناک نگاہوں سے کسی نوشگفتہ کلی کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی سراغ لگا کر اس کو اطلاع پہنچاتے۔ آہستہ آہستہ کوتوال کی ہوس پرستی اور عیاش مزاجی کی داستانیں پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اس کی درندگی سے محفوظ نہیں تھی۔ جب تک وہ کسی عصمت کا تازہ خون نہ کر لیتا، اس کی رات چین سے نہیں کٹتی تھی۔ بنارس میں اس سے پہلے شقی القلب اور بدمست حاکم پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کوتوال کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ شہر میں پنڈت لالا رام کی نوجوان بیٹی شکنتلا ایک ایسا ہیرا ہے جس پر آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی۔ کوتوال کی طرف سے پنڈت کو پیغام بھیجا گیا کہ مجھے خبر ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری بیٹی ہے جو سن بلوغت کو پہنچ چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے گھر کی زینت بنایا جائے، لہٰذا اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے تک پہنچا دو۔ 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر نہ لگی تو پھر میرے سپاہی اسے زبردستی اٹھا لیں گے۔ باپ نے بیٹی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، آپ حاکم شہر سے 1 ماہ کی مہلت لے لیں۔ 1 ماہ کی مہلت طلب کی گئی، جس کی اجازت دے دی گئی۔ اب شکنتلا نے مردانہ لباس پہنا، سر پر عمامہ، گھوڑے پر سوار ہو کر دہلی روانہ ہو گئی۔ سلطان نماز جمعہ سے فارغ ہوا تھا کہ اس کے سامنے شہزادوں کا لباس پہنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوئی۔ نقیب کو حکم دیا، اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر جوں ہی دیوان خاص میں اپنے تخت شاہی پر براجمان ہوئے، نوجوان کو پیش کر دیا گیا۔ سلطان نے حکم دیا، دربار فوراً خالی کر دیا جائے۔ سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے نوجوان کی طرف چادر بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی لو، یہ دستار اتار کر چادر اوڑھ لو۔ ایک اجنبی عورت کو مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی نسوانیت کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں۔ شکنتلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ دردناک سرگزشت سننے کے بعد سلطان نے اپنا حکم سنایا، 1 مہینے کی مہلت میں اب چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اب تم اپنے شہر لوٹ جاؤ۔ والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراً تمہاری ڈولی کا انتظام کرے۔ حکم سن کر شکنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ گھوڑے پر سوار ہوئی اور بنارس کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں بار بار سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر بھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کا خطاب کوئی معمولی نہیں، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔ مقررہ تاریخ پر شکنتلا کا ڈولہ تیار ہو گیا۔ سارے شہر میں کوتوال کے مظالم کی بھیانک دہشت طاری ہو گئی۔ بوڑھا کوتوال خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ آج ملکہ حسن اس کے گھر کی دلہن بن رہی تھی۔ ایک سپاہی نے اطلاع دی، سرکار، شکنتلا کا ڈولہ بہت قریب آ گیا ہے، بس چند قدم کے فاصلے پر آ گیا۔ بوڑھا کوتوال پیسے لٹانے میں مصروف ہو گیا۔ بنارس کے بھکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی۔ مبارک سلامت کے شور میں کوتوال کا غرور جاگ اٹھا۔ پیسے لٹاتا لٹاتا ڈولے کے قریب پہنچ گیا۔
اب جو نظر اٹھی تو سامنے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کھڑے تھے۔ کوتوال خوف سے کانپنے لگا، دہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ گیا، بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ غصے سے کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا، کیوں اسی کرتوت کے لیے تجھے بنارس بھیجا تھا کہ ایک ہولناک ظلم کا تماشا رچاتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے؟ اقوام کی عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ ایک مسلمان کا سب سے مقدس فریضہ ہے۔ غضب سے شہنشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ اسی دوران دہلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی موجود ہوا۔ کوتوال کی طرف اشارہ کر کے شہنشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا، اس سیاہ کار کو فوراً کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ دوسرے لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ دو خونخوار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے جائیں اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جائے، یہاں تک کہ زمین پر اس کے جسم کے ٹکڑے بکھر جائیں۔ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل میں فوجی دستہ حرکت میں آ گیا اور کوتوال اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ سارا شہر شہنشاہ اورنگزیب کے انصاف سے گونج رہا تھا اور اس فیصلے پر ہر شخص مبہوت ہو کے رہ گیا۔ شہنشاہ کے فیصلے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع پاتے ہی شکنتلا کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ شکنتلا اپنے گھر جیسے ہی پہنچی، شہنشاہ بھی اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئے۔ شہنشاہ نے کہا، پہلے مجھے پانی پلائیں، اس دن سے پیاسا ہوں جس دن سے شکنتلا میرے دربار میں فریاد لے کر گئی تھی۔ میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم کو اس کا انصاف نہیں دلاؤں گا، اپنے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتاروں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، بعد میں کھانا تناول فرمایا۔ جو ہی واپس ہونا چاہتے تھے، پنڈت لالا رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، جہاں پناہ جس جگہ آپ نے نماز ادا کی اسے ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے شکریہ ادا کیا اور وہاں مسجد تعمیر کرا دی۔ وہ مسجد آج بھی گنگا کے کنارے کھڑی ہے اور اس کا نام دھرہرا کی مسجد ہے۔ فی الحال صادق علی نامی شخص مسجد کے متولی ہیں۔ مسجد میں عصر اور مغرب کی نماز جماعت سے حافظ عبدالحفیظ صاحب کی امامت میں ادا کی جاتی ہے۔ یہاں جمعہ کی نماز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں یہاں روزہ دار افطار کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ مسجد کی تمام جگہیں پر ہو جاتی ہیں۔ گنگا گھاٹ کے کنارے واقع مسجد میں روزہ داروں کا جمع غفیر ایک نورانی سماں باندھتا ہے۔ یہ مسجد حالانکہ محکمہ آثار قدیمہ کے زیر اہتمام ہے اور شہری انتظامیہ بھی اس کی نگراں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس مسجد کو متنازع بنانے کی برابر کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ مسجد کی حفاظت کی خاطر یہاں ہر وقت پولیس تعینات رہتی ہے، پھر بھی ایک بار شرپسندوں نے یوم آزادی کے موقع پر یہاں پرچم کشائی کی کوشش کی، جسے انتظامیہ نے ناکام بنا دیا۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ شرپسندوں نے مسجد کی سیڑھیوں پر گیروا رنگ کر کے اس پر کچھ تصویریں بنا دیں۔ اس مسجد کو مزید متنازع بنانے کی غرض سے شرپسندوں نے 2003 میں 90 صفحات پر مشتمل ایک کتاب شائع کی، جس میں بہت سی من گھڑت اور فضول باتیں تھیں، اور کتاب کے سرِ ورق پر مسجد کی تصویر لگائی گئی تھی اور تصویر میں مسجد کے گیٹ پر کمپیوٹر کی مدد سے ایک مورتی بنا دی گئی تھی۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو شہر بنارس کے ذمہ دار حضرات ضلع مجسٹریٹ سے ملے اور ان سے اس کتاب پر پابندی کی گزارش کی۔
پولیس انتظامیہ نے اس پر ایکشن لیا اور اس کتاب کو ضبط کر لیا گیا، لیکن کتاب شائع کرنے والے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ جولائی 2009 میں محکمہ سیاحت اتر پردیش کی جانب سے ایک شرارت کی گئی کہ مسجد کے تعلق سے ایک سنگی بورڈ نصب کرایا گیا، جس پر اس مسجد کے تعلق سے ہندی زبان میں جھوٹی باتیں لکھ دی گئیں کہ یہ مسجد پہلے مندر تھا جسے منہدم کر کے مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اس کے خلاف ضلع انتظامیہ سے متعدد بار شکایت کی گئی، لیکن انتظامیہ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس سلسلے میں مسجد کے ایک ذمہ دار سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے یہ تفصیلات بتائیں۔ دھرہرا مسجد بنارس کی ایک قدیم مسجد ہے جو مسلمانوں کا ایک مذہبی ورثہ ہے، جس کے تعلق سے بنارس کے مسلمانوں میں ہمیشہ بے چینی پائی جاتی رہی ہے کہ شرپسندوں کی جانب سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے ان کے اس مذہبی ورثے کو نقصان پہنچے۔